اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں جنگ جمل اور جنگ صفین دو اہم واقعات ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کی سیاست اور تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے، اور ان جنگوں کے بعد مختلف شخصیات کا رد عمل اور ان کے طرز عمل پر تاریخ دانوں نے تفصیلی بحث کی ہے۔ جنگ جمل اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین ہوئی۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ حضرت علی کے خلاف میدان میں آئی، لیکن جب یہ جنگ ختم ہوئی اور حضرت علی کو مکمل فتح حاصل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے مدینہ واپس جاتے ہوئے اپنے اقدام پر افسوس کا اظہار کیا۔ یہاں تمام مکاتب فکر کا متفقہ اجماع ہے کہ علی وقت کے خلیفہ برحق اور امام تھے اور حق پر تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ حدیث ہے جو المستدرک الحاکم میں آئی ہے، جو کہ حدیث نمبر 5576 صحیح حدیث ہے، جس میں ابو جروح مازنی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی اور حضرت زبیر کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت علی حضرت زبیر کو کہہ رہے تھے کہ اے زبیر، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا؟ بے شک تم مجھ سے لڑے گا اور اس لڑائی میں تم مجھ پر ظلم کرنے والا ہوگا۔ حضرت زبیر نے کہا ہاں میں نے سنا تو ہے، لیکن میں بھول گیا تھا۔ تو زبیر وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا مورخین کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ اپنی زندگی کے باقی ایام میں سیاسی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور جنگ جمل میں اپنی شرکت پر ہمیشہ پشیمانی اور افسوس کا اظہار کیا۔ مشہور مورخ ابن سعد اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے اس جنگ کے بعد کہا کاش میں اس جنگ میں شریک نہ ہوتی اور میں نے یہ سفر نہ کیا ہوتا۔ امام ابن البر نے اپنی کتاب الاستیاب میں ذکر کیا ہے کہ جنگ کے بعد حضرت عائشہ نے اعتراف کیا کہ حضرت علی حق پر تھے۔ جب بھی جنگ جمل کا ذکر ہوتا حضرت عائشہ اتنا روتی کہ ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا اور فرماتی کہ کاش میں بھولی بسری چیز ہوتی، اور بے شک علی حق پر تھے۔ اسی طرح بڑی مستند کتاب امام طبری نے بھی اپنی تاریخ الطبری میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بعد میں اس جنگ میں شمولیت پر ہمیشہ افسوس کا اظہار کیا۔ امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں یہ لکھتے ہیں کہ جنگ جمل کے بعد جب حضرت عائشہ مدینہ تشریف لائیں تو اکثر افسوس کرتی اور فرمایا کرتی کہ کاش میں درخت کی ایک ٹہنی ہوتی۔ اما عائشہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی ہے۔ وہ واحد کنواری بیوی بھی ہیں، وہ ایک فقیہ تھی، وہ ایک محدثہ تھی، اہل علم خاتون تھی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا علم عائشہ سے حاصل کرو۔ ان سب خوبیوں کے باوجود ان سے جو خطا ہوئی انہیں ان کا آخر عمر تک انتہائی افسوس رہا۔ کیوں؟ کیونکہ معصوم صرف نبی ہیں، اس سے علاوہ کسی سے بھی خطا ہو سکتی ہے، اور جس کو اپنی خطا پر افسوس رہے، پشیمانی رہے اور وہ پشیمان بھی ہو تو اللہ ضرور اس عظیم ہستی کے بارے میں رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ اب دوسری شخصیت جن کا ان معاملات میں بڑا کردار رہا ہے وہ تھے حضرت عمرو بن عاص۔ حضرت عمرو بن عاص حضرت معاویہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور جنگ صفین میں ان کا ایک اہم کردار تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور واقعہ تحکیم پیش آیا تو تاریخ میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص اپنے کردار پر ندامت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آیا کہ وہ آخری عمر میں اس معاملے پر افسوس کرتے اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت اللہ سے دعا کی کہ ان کے سیاسی معاملات میں جو غلطیاں ہوئی اللہ انہیں معاف فرمائے۔ اور اس کی سب سے بڑا ثبوت صحیح مسلم کی حدیث 321 ہے، جس میں ابن شماسہ موہری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم عمرو بن عاص کے پاس حاضر ہوئے، وہ موت کے سفر پر روانہ تھے، روتے جاتے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا تھا۔ ان کا بیٹا عبداللہ عمرو بن عاص کہنے لگا ابا جان کیا رسول اللہ نے آپ کو فلاں چیز کی بشارت نہیں دی تھی؟ انہوں نے ہماری طرف چہرہ کیا، رخ کیا اور کہا جو کچھ ہم آئندہ کے لیے تیار کرتے ہیں یقیناً اس میں سے بہترین یہ گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں 3 مرحلوں میں رہا، یعنی میری زندگی 3 مرحلوں میں سے گزری۔ میں نے اپنے آپ کو پہلا مرحلہ اس حالت میں پایا کہ رسول اللہ کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ بغض تھا اور اس سے علاوہ اور کسی کو بغض نہ تھا، اور میری حالت یہ تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر قابو پا لوں تو انہیں معاذ اللہ قتل کر دوں۔ اگر اس حالت میں مجھے موت آ جاتی تو میں دوزخ میں ہوتا۔ دوسرے مرحلے میں جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ان سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا، اور نہ آپ سے بڑھ کر میری نظر میں کسی کی عظمت تھی۔ اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوتا۔ اور تیسرا مرحلہ زندگی کا جب تیسرا درجہ، پھر تیسرا مرحلہ آیا، ہم نے کچھ چیزوں کی ذمہ داری لے لی۔
کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے وقت کے امام کے خلاف جنگ کر بیٹھے، اور جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا تھا، عمار بن یاسر جنگ صفین میں شہید ہوئے کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور چونکہ عمرو بن عاص اس باغی گروہ کی طرف سے تھے، حضرت عمیر معاویہ کی طرف سے لڑ رہے تھے، تو لہٰذا ان کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ تیسرے گروہ میں اللہ، میں نہیں جانتا کہ میرا حال کیسا رہا۔ ابن ابی شیبہ کی کتاب المصنف میں ایک روایت موجود ہے جس میں عمرو بن عاص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اپنے آخری عمر میں روتے جاتے اور کہتے کہ کاش میں اس معاملے میں دخل نہ دیتا اور کسی عام مسلمان کی طرح زندگی گزارتا۔ بلا شبہ حضرت عمرو بن عاص بڑے صحابہ میں سے تھے، مگر ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، اور اگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو اور افسوس کا اظہار کرے تو اللہ ضرور ان سے رحمت کا معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ تیسری شخصیت جو اس معاملے میں حضرت علی کے بنیادی حریف تھے وہ حضرت معاویہ۔ جنگ صفین کے بعد حضرت معاویہ نے اپنی حکومت کو مستحکم کیا اور حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی اہل بیت کے خلاف سخت رویہ اختیار کیے رکھا۔ اہل سنت کی بڑی کتابوں میں مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف حکومتی سطح پر سخت پالیسیاں نافذ کی گئی۔ مستند تاریخ کی مستند کتابوں میں موجود ہے کہ ان کے حکم پر حضرت علی پر سرکاری سطح پر سب و شتم، برا بھلا کہا جاتا تھا، جسے بعد میں خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے بند کروایا۔ حضرت معاویہ پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا اور بڑا الزام یہ ہے کہ انہوں نے حضرت علی اور ان کے ساتھیوں پر سب و شتم کروایا، یعنی تو جتنے بھی گورنرز عمراء کو وہ متعین کرواتے تھے مختلف علاقوں میں، ان کو یہ تلقین کی جاتی تھی، ان کو انسٹرکشنز دی جاتی تھی کہ خطبوں میں حضرت علی پر تبرک کریں، معاذ اللہ۔ یہ پہلا الزام تھا ان پر۔ دوسرا الزام کہ وہ ایک ظالم حکمران تھے اور عام لوگوں پر بھی ظلم کرتے تھے، لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ تھا۔ تیسرا الزام، حضرت معاویہ خود کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ چوتھا الزام، حضرت حسن کی شہادت ہوئی تو اس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، بلکہ بعض روایات میں تو اس میں ملوث پائے گئے۔ پانچواں الزام، حضرت محمد بن ابی بکر کو شہید کروایا، بڑی بے دردی سے شہید کروایا۔ چھٹا الزام، حضرت حجر بن عدی الکندی کی شہادت کو کروائی، اور اس کے علاوہ بھی ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ وہ سونا، ریشم وغیرہ جو ہے جسے اللہ کے رسول نے منع فرمایا وہ پہنتے۔ اب ہم ایک ایک کر ان الزامات کو احادیث کی ٹاپ کی مستند کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ آیا یہ الزامات درست ہیں یا بے بنیاد یہ من گھڑت ہیں۔ پہلا الزام، جو معاویہ حضرت علی کو برا بھلا سب و شتم کرتے تھے، اور جس گورنر کو بھی کسی عہدے پر فائز کرتے تو انہیں ضرور تلقین کی جاتی کہ انہیں خطبوں میں علی پر سب و شتم اور برا بھلا کہیں، ان کو یہ خاص طور پر انسٹرکشنز دی جاتی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث 6220، صحیح مسلم، بخاری مسلم میں ہیں یہ ساری صحیح حدیثیں، تو میں حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں۔ 6220 انٹرنیشنل حدیث نمبر 2404، اور ترمذی کی حدیث ہے 3725۔ بکیر بن مسمار نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان حضرت سعد کو حکم دیا، حضرت معاویہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا کہ آپ حضرت ابو تراب یعنی حضرت علی کو برا کیوں نہیں کہتے، یعنی وہ کیا چیز آپ کو روکتی ہے ان کو برا بھلا کہنے میں؟ باقی تمام گورنرز کو انسٹرکشنز دی، وہ خطبوں میں کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ کیا چیز آپ کو روکتی ہے؟ صحیح مسلم 6220 کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت سعد نے جواب دیا، جب تک مجھے 3 باتیں یاد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہی تھی، میں ہرگز انہیں برا نہیں کہوں گا، ان میں سے کوئی ایک بات بھی میرے لیے ہو تو مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ ان سے اس وقت کہہ رہے تھے جب آپ ایک جنگ میں ان کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے، جس میں حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے خواتین اور بچوں میں چھوڑ کے گئے تھے، اور حضرت علی جب جنگ میں چھوڑ کے جا رہے تھے، حضرت علی نے ان سے کہا، اللہ کے رسول آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے ان سے فرمایا، تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہو جو حضرت ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا، مگر یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں۔ اسی طرح خیبر کے دن دوسری بات، میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اب میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ پھر میں نے اس بات کو جاننے کے لیے اپنی گردن اٹھا کے ہر طرف دیکھا، اور یہ مختلف احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، بڑے بڑے جیے صحابہ کہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم نے کبھی کسی بات کا خواہش نہیں کی، کبھی کچھ نہیں چاہا،
سوائے اس دن کے جب خیبر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کا رسول پیار کرتے ہوں گے، محبت کرتے ہوں گے، اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں کہ کاش وہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو میرے پاس بلاؤ۔ انہیں شدید آشوب چشم کی حالت میں لایا گیا، یعنی ان کی آنکھیں خراب تھی اس وقت۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور جھنڈا انہیں عطا فرمایا، اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کیا۔ دوسری بات اور تیسری بات یہ تھی، جب یہ آیت اتری تو آپ کہہ دیں کہ آؤ اپنے بیٹوں کو بلاؤ، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آیت مباہلہ ہے، جو نجران سے عیسائی آئے تھے اور آپ سے مناظرہ ہوا تھا، تو آخر میں جب وہ کسی بھی طریقے سے نہیں مان رہے تھے تو چیلنج کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اپنے بچوں کو لے کے آتا ہوں، تم اپنے بچوں کو لے کے آؤ، قسم کھاتی۔ آیت مباہلہ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں۔ تو حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضوان اللہ علیہم کو بلایا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے گھر والے۔ تو اتنی بڑی ہستی میں تو کم از کم برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ امام حنبل کی مسند میں مذکور ہے کہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88 میں کہ حضرت معاویہ کے دور میں سب و شتم کیا جاتا تھا اور اس کا سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ مسند احمد حدیث نمبر 27284 27284 میں آتا ہے، ابو عبداللہ جدلی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوں تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کیا تمہاری موجودگی میں نبی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے؟ اس نے کہا معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو علی کو برا بھلا کہتا ہے وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ استغفر۔ اور ایک اور حدیث المستدرک الحاکم حدیث نمبر 4616 4616 صحیح حدیث، ابو عبداللہ البجری فرماتے ہیں کہ میں کم سنی میں حج کرنے گیا، میں مدینہ منورہ سے گزرا، میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اکٹھے کہیں جا رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا، تو یہ لوگ ام المومنین ام سلمہ کے پاس گئے۔ تو ام سلمہ نے فرمایا تو حضرت علی بن ابی طالب کو لوگ کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ تو ان میں سے کسی نے جواب دیا دنیا کے مفادات کی خاطر۔ تو ام المومنین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی۔ یہ صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں۔ گالی تو کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے، کسی کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے، دلیل سے بات کرنی چاہیے۔ لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ آج صحابہ کو جو گالی دیتے ہیں ہم ان پہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، جو علی کو گالی دے رہا ہے، جو رسول اللہ اور اللہ ان کو رضی اللہ تعالیٰ، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، حوالے میں دے رہا ہوں آپ کو۔ دوسرا الزام، حضرت معاویہ ایک ظالم حکمران تھے اور لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرتے تھے۔ اب یہ بھی دیکھ لیجئے، صحیح مسلم حدیث نمبر 4776 4776 انٹرنیشنل نمبر 1844، جریر بن عامش سے حدیث بیان کی، انہوں نے زید بن وہب سے، انہوں نے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ سے روایت کی ہے کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو وہاں عبداللہ بن عمر بن عاص کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے اور لوگوں نے ان پر جھمگٹا لگا رکھا تھا، میں بھی ان لوگوں کے پاس چلا گیا اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس یعنی قریب جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا ہم ایک سفر پہ رسول اللہ کے ساتھ تھے، ہم نے ایک منزل پر قیام کیا، ہم میں سے کوئی ایسا تھا جو اپنا خیمہ درست کرنے لگا، کوئی تیر اندازی کرنے لگا، کوئی اپنے چڑھتے ہوئے جانوروں میں چلا گیا، اتنے میں رسول اللہ کے مؤذن نے نماز باجماعت کا اعلان کر دیا۔ ہم رسول اللہ کے پاس اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے بھی ہر نبی پر فرض تھا کہ وہ اپنی امت کے حق میں جو بھلائی کی بات جانتا ہو اس کی طرف ان کی رہنمائی کرے اور ان کے حق میں جو برا ہے اس سے ان کو ڈرائے۔ رہی تمہاری یہ امت، اس کی عافیت آغاز میں رکھی گئی ہے اور آخری دور میں اسے آزمائش کا اور ایسے معاملات کا سامنا ہوگا جنہیں تم اچھا نہ سمجھو گے۔ ایسا فتنہ درپیش ہوگا کہ کچھ آزمائشیں دوسری کو ہیج کر دے گی، یعنی ہر آنے والی آزمائش پہلی آزمائش سے بڑی ہوگی۔ ایسا فتنہ آئے گا کہ مومن کہے گا یہ میری تباہی کا سامان ہے، پھر وہ چھٹ جائے گا، پھر ایک اور آئے گا تو مومن کہے گا یہ اصل تباہی ہے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اسے آگ سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کی موت اس عالم میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اور دل کی گہرائیوں سے کسی امام کی بیعت کرے۔ پھر اگر دوسرا آ جائے، آپ امام کی بیعت کی، خلافت راشدہ چل رہی ہے، سمجھیے بات کو ذرا، پھر جب دوسرا آ جائے اور اس سے امامت چھیننا چاہے تو اس دوسرے کی گردن اڑاتا۔ یہ عبداللہ بن عمر بن عاص کہہ رہے ہیں، جو ان کے والد عمر بن عاص جو تھے وہ حضرت معاویہ کے رائٹ ہینڈ تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ امام کی آپ بیعت کر رہے ہیں، جبکہ دوسرا آئے اس سے وہ چھیننا چاہے تو اس کو گردن اڑاتا۔ وہ کہتے ہیں میں عبداللہ بن عمر بن عاص کے مزید قریب ہوا اور عرض کی میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ نے خود یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھی؟ حضرت عبداللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ بات میرے دونوں کانوں نے سنی ہے اور میرے دل نے یاد رکھی۔ میں نے ان سے کہا
یہ جو آپ کے چچا زاد معاویہ ہیں وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھاؤ اور ایک دوسرے کو قتل کریں. بات صرف ناجائز حد تک کھانے کی ہوتی تو پھر بھی ہے تو وہ بھی غلط. ایک دوسرے کو قتل کا حکم کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، الا یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو اور تم ایک دوسرے کا قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے. تو کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی پھر عبداللہ بن عمرو بن عاص کچھ گھڑی بھر خاموش رہے، سوچنے لگے اب کیا جواب دو. پھر فرمایا اللہ کی اطاعت میں ان کی اطاعت کرو اور اللہ کی نافرمانی میں ان کی نافرمانی کرو. یعنی جو باتیں ان کی صحیح ہیں اسلام کے مطابق اس پہ عمل کرو، اور اگر وہ قتل کا حکم دے رہے ہیں یا ایسی بات کر رہے ہیں یعنی انہوں نے انکار نہیں کیا کہ نہیں وہ تو صحابی ہیں اور انہوں نے تو ایسا کوئی وہ حکم نہیں دیا. پل بھر سوچا، یعنی دوسرے اصل امام کو کے خلاف اگر کوئی بغاوت کرتا ہے یہ اسلامی لحاظ سے بھی ہے، یعنی امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی جتنے بھی تھے وہ حق پر تھے، اور دوسرے گروہ جو باغی گروہ تھا، جو سرکش گروہ تھا، جو خلافت راشدہ کے سلسلے کو توڑنے کے لیے آیا تھا، اس کے خلاف جہاد حق پہ تھا، وہ باطل تھے. اور دوسری بات حضرت معاویہ صاحب برحق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن عمرو خاموش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی جو وہ بات کر رہے تھے وہ صحیح تھی. تیسرا الزام حضرت معاویہ پر کہ وہ اقتدار کے حریص تھے. حضرت عثمان کی شہادت کا قصاص تو ایک بہانہ تھا، ورنہ وہ تو حضرت عمر فاروق سے زیادہ خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے. عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خلافت کے حقدار سمجھتے تھے. اور ثبوت یہ ہے کہ بخاری شریف قرآن کے بعد جو سب سے صحیح کتاب تصور کی جاتی ہے وہ بخاری ہے. صحیح حدیث بخاری شریف حدیث نمبر 4108 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملنے گئے اور کہنے لگے تم دیکھتی ہو لوگوں نے کیا کیا. یہ لوگوں نے اعتراض کیا، لوگ خوش نہیں تھے معاویہ سے، تو اور مجھے تو کچھ بھی حکومت نہیں ملی، یعنی ان سے اور بڑے بڑے صحابہ تھے تو لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ دوسرے اہل ہیں. حضرت حفصہ نے کہا کہ مسلمانوں کے مجموعوں میں جاؤ، لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا موقع پر نہ پہنچنا مزید پھوٹ کا سبب بن جائے، جا کے ان کو سمجھاؤ. آخر حفصہ کی اصرار پر عبداللہ بن عمر گئے. پھر جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو معاویہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ خلافت کے مسئلہ پر جسے گفتگو کرنی وہ اپنا سر تو اٹھائے. یقیناً ہم اس سے اشارہ کیا عبداللہ بن عمر کی طرف، یقیناً ہم اس سے جس سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ اہل ہے، یا اور صاحب میں اس سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. یہاں تک بھی بات ہوتی تو ٹھیک تھی کہ میں اس سے زیادہ عبداللہ بن عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، بلکہ فرمایا اس کے باپ سے بھی زیادہ. عبداللہ بن عمر کے کون تھے والد؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. تو جب یہ بات ہوئی تو حبیب بن مسلمہ نے عبداللہ بن عمر سے اس پر کہا کہ آپ نے وہیں اس کا جواب کیوں نہیں دیا، وہیں پہ کھڑے ہو کر اس کو جواب دینا تھا. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں اس وقت اپنی لنگی کھول لی، یعنی میں جواب دینے کے لیے تیار ہوا، لیکن جواب ارادہ کر چکا تھا کہ ان سے کہوں کہ تم سے زیادہ خلافت کا حقدار تو وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کے لیے جنگ کی تھی. کون؟ یعنی علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ. لیکن پھر میں ڈرا کہ کہیں میری اس بات سے مسلمانوں میں اختلاف نہ بڑھ جائے، اور پھر اس پہ میں صبر کر گیا اور مجھے پھر جنت کی وہ نعمتیں یاد آ گئی. پوری حدیث ہے جس میں پھر صبر کرنے پر ملتی ہیں. تو حبیب بن ابی مسلمہ نے کہا اچھا ہوا، اچھا کیا، آپ محفوظ رہے اور بچا لیے گئے اور آفت میں نہیں پڑے، یعنی آپ کا بھی سر قلم کر دیا جاتا اگر آپ یہ کہہ دیتے تو. اب یہاں میں اپنے تمام اہل علم بھائیوں کو یہ فکر دے کر جا رہا ہوں جو یہ کہے کہ حضرت عمر فاروق سے، جو یہ کہے کہ حضرت عمر فاروق سے میں زیادہ خلافت کا حقدار ہوں اور اس کی نظر میں تب سے اقتدار پر نظر ہو، حالانکہ ان کا اسلام فتح مکہ کے بعد ہوا ہے اور یہ عمر سے پہلے خلافت کے اپنے آپ کو حقدار سمجھ رہے ہیں، تو وہ اس اقتدار کو حاصل کرنے کی کوشش میں کیا کچھ نہیں کرے گا. اس کو جو کرنا پڑا، جب یہ صحابہ کو شہید کرنا پڑا کرے گا، اس کو تو موقع ملنے کی دیر ہے. یہ میں حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں. اور راستے سے ہٹایا بھی اس نے، جو چاہیے صحابہ تھے ان کو شہید کیا، جو نو مسلم تھے جو ایمان میں کمزور تھے ان کو کوئی لالچ دے کر عہدے اور پیسوں کی دے کر ان کو اپنا بنایا. چوتھا الزام جو ہے ان کے اوپر حضرت محمد بن ابی بکر، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کو بڑی بے دردی سے شہید کر دی. تاریخ ابن اساکر کیونکہ ایک تاریخی واقعہ ہے تو تاریخ کی بڑی کتابوں میں البدایہ والنہایہ، الطبقات الکبریٰ، ان تمام کتابوں میں پوری ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے. محمد بن ابی بکر حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے اور حضرت علی کے قریبی ساتھیوں میں شامل تھے اور مصر کے گورنر تھے. جب حضرت علی کی خلافت کا خاتمہ ہوا تو معاویہ نے عمرو بن عاص کو مصر کا گورنر مقرر کیا، جنہوں نے محمد بن ابی بکر کو گرفتار کروا کر قتل کروا دیا اور ان کی لاش کو جلا دیا. ابن کثیر لکھتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کو ایک مردہ گدھے کے پیٹ میں رکھ کر
جلا دیا گیا۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 370۔ حضرت معاویہ کا جو لوگ دفاع کرتے ہیں ان کے پاس ایک دلیل بھی یہ ہے کہ وہ ام المومنین ام حبیبہ کے بھائی ہیں، یعنی امت کے ماموں کہلوائے، کیونکہ ام المومنین امت کی ماں ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ کون ہیں جن کو شہید کیا گیا؟ کبھی ان کی شہادت بھی بیان کی جائے، کبھی ان کی بھی شان اور فضیلت بیان کی جائے، کبھی ان کا بھی شجرہ نسب بیان کیا جائے، ان کے قاتلوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ بہرحال فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ 5واں الزام، حضرت حسن کی شہادت پر خوش ہوئے اور دربار میں باقاعدہ خوشی منائی۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4131، یہ میں جتنے بھی حوالے آپ کو میں دے رہا ہوں یہ حدیث کی ٹاپ کی کتابوں سے دے رہا ہوں اور صحیح حدیث کی کتابوں سے، اور ساتھ میں نمبر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ خود اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اتنا مواد، یعنی اتنا ظلم کیا، قتل، یہ اتنا مواد پھر بھی بچ گیا۔ یہ جو آپ کو ان کی فضیلت میں حدیثیں ملتی ہیں یہ اس لیے ملتی ہیں کہ ان کو اہل بیت یعنی حضرت علی، امام حسن حسین، ان کے خلاف کچھ نہ ملا، ان کی شان میں انہوں نے فضیلتیں، یہ میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، کوئی کہانیاں نہیں بتا رہا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4131، حضرت خالد بن معدن سے روایت ہے کہ حضرت مقدام بن مادی کرب، عمر بن اسود اور قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی تھا جس کو اسدی حدیث کی کتابوں میں، یعنی اسد کا رہنے والا تھا، بنو اسد کا، تو اسدی یہ ابن کنسرین میں سے تھا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے ہاں آئے۔ معاویہ نے مقدام سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن بن علی وفات پا گئے؟ ان کو زہر دیا گیا تھا، اور بعض کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اس میں بھی حضرت معاویہ کا ہاتھ تھا جو ان کی وجہ سے ہوا۔ بہرحال علی انہوں نے بتایا کہ حضرت حسن بن علی وفات پا گئے ہیں، تو مقدام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یعنی دکھ کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا۔ تو ایک آدمی وہاں پہ بیٹھا، اس نے کہا کیا تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو؟ یعنی جو فوت ہوئے اس پر دکھ کرتے ہو، مصیبت سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں ان کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں، جبکہ رسول اللہ نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا تھا اور فرمایا تھا کہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے۔ وہ جو بنو اسد کا اسدی آدمی نے کہا دہکتا ہوا کوئلہ تھا، حسن دہکتا ہوا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا، معاذ اللہ۔ مقدام نے کہا مگر میں تو ایسی بات نہیں کہتا جو اس اسدی نے کہی۔ اب یہ جو بات حضرت معاویہ کے سامنے کہی جا رہی ہے، اور یہ حدیث کا جو اگلا متن بتا رہا ہے کہ اس پر معاویہ خوش ہوئے، بجائے غصہ کرنے کے، بجائے افسوس کرنے کے، اس پر خوش ہوئے۔ تو اس کا جواب دیا، اس کا جواب کیا؟ اسدی نے جب کہا تو اس نے کہا میں تمہیں غصہ دلا کر رہوں گا اور وہ کچھ سناؤں گا جو تمہیں برا لگے۔ معاویہ کو کہا، مقدام نے پھر کہا ہے معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کرنا، اور اگر غلط کہوں تو تردید کرنا۔ معاویہ نے کہا ایسا ہی کروں گا۔ مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ نے سونا پہننے سے منع فرمایا؟ معاویہ نے کہا ہاں۔ مقدام نے پھر کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، تمہیں خبر ہے کہ رسول اللہ نے ریشم پہننے سے منع فرمایا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھالیں پہننے اور ان پر سوار ہونے سے روکا ہے؟ کہا ہاں۔ مقدام نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سب کچھ تمہارے گھر میں دیکھا ہے۔ اے معاویہ، اس پر معاویہ نے کہا اے مقدام مجھے پتا تھا کہ میں تجھ سے ہرگز نہیں بچ سکوں گا، یعنی مجھے پتا تھا کہ وہ تم ہی ہو جو میرے سامنے اس دلیری کے ساتھ سچ بول سکتے ہو، میں تم سے نہیں بچ سکوں گا۔ خالد بن معدہ نے بیان فرمایا کہ پھر معاویہ نے مقدام کے لیے انعام کا حکم دیا جو اس کے دوسرے ساتھیوں کے لیے نہیں تھا۔ چنانچہ مقدام نے جو وہ انعام تھا اپنے ساتھیوں میں تقسیم، خود نہیں رکھا، اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دی۔ مگر اسدی، وہ جس نے حسن کی شان میں گستاخی کی تھی، دہکتا ہوا کوئلہ کہا تھا، مگر اسدی نے جو وصول کیا، یعنی اس کو جو معاویہ نے انعام دیا اس میں سے اس نے کسی کو کچھ نہ دیا۔ مقدام نے تو وہ جو انعام تھا اپنے ساتھیوں کو دے دیا، اسدی نے کسی کو کچھ نہ دیا۔ معاویہ کو یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا کہ مقدام کھلے ہاتھ کے سخی آدمی ہیں اور اسدی اپنے مال کی خوب حفاظت کرنے والا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ حضرت معاویہ کی مخالفت کس حد تک تھی کہ ان کے سامنے حضرت حسن کو آگ کا دہکتا ہوا کوئلہ کہا جا رہا ہے، اور اس گستاخی اور بد زبانی کے صلے میں معاویہ ان کو انعام و اکرام سے نوازا، یعنی حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین یا ان کے ساتھیوں کو برا کہنے والوں اور ان کے ساتھیوں کو قتل یا شہید کرنے والوں کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ کیا یہ ثابت نہیں ہے کہ ان کے دل میں ان ہستیوں کے بارے میں نفرت، دشمنی اور بغض کتنی حد تک بڑھ چکی تھی، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا؟ المستدرک کی حدیث بیان کر رہا ہوں 4686 4686 کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے میرے بارے میں فرمایا میری امت میرے بعد تیرے خلاف بغاوت کرے گی،
کفار مکہ کی بات نہیں ہو رہی، یہودیوں عیسائیوں کی بات نہیں ہو رہی، میری امت، علی کو فرمایا میری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بعد تیرے خلاف بغاوت کرے گی اور تم میرے دین پر قائم رہو گے۔ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اصل میں دین ہے کیا۔ تم میرے دین پر قائم رہو گے اور تم میرے دین پر جہاد کرو گے۔ جو تم سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ چھٹا الزام جو ان پر لگایا گیا یا لگایا جاتا ہے وہ حضرت حجر بن عدی الکندی اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ علی کے ساتھی تھے، ان کے وفاداروں میں سے تھے اور معاویہ کی حکومت کے ناقد تھے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ جب معاویہ نے حضرت علی کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا تو حضرت حجر بن عدی نے اس کی مخالفت کی اور علی کی حمایت جاری رکھی۔ یعنی خطبوں میں جب علی پر سب و شتم ہوتا، یہ کوفہ تھے، تو یہ کھڑے ہو کر پھر ان کا جواب دیتے تھے، علی کی شان بیان کرتے تھے، معاویہ کی مخالفت کرتے تھے۔ تو زیاد بن ابی سفیان کے ذریعے معاویہ نے زید بن ابی سفیان کے ذریعے گرفتار کروایا اور شام لے جا کر قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ 51 ہجری کا ہے۔ حضرت معاویہ کے حکم پر کوفہ کے گورنر زیاد بن ابی سفیان نے گرفتار کر کے حضرت معاویہ کے پاس بھیجا، جہاں ان کے قتل کا حکم صادر ہوا۔ اس واقعے پر مختلف صحابہ کرام نے احتجاج بھی کیا، اما عائشہ نے بڑا سخت احتجاج کیا تھا۔ یہ واقعہ تاریخ کی مستند کتابوں میں حوالہ دیتا ہوں، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 200 پر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ الکامل فی التاریخ از ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 175۔ الاستیاب فی معرفت الاصحاب از ابن البر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 379۔ المستدرک علی الصحیحین اور از امام حاکم کی یہ کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190 اور چیپٹر ہے کتاب معرفت الصحابہ۔ یہ ہیں وہ کارنامے جو بنو امیہ خاص طور پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیے۔ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، دو ہی طبقات ہیں، یا حق پہ ہوتا ہے یا کوئی باطل ہوتا ہے۔ ہم ایک حق پر، دوسرا نہ حق۔ ہاں اگر کبھی کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے، مگر جیسے اس کا احساس ہوتا ہے تو وہ فوراً رجوع کر لیتا ہے، افسوس کا اظہار کرتا ہے، اپنی غلطی پر افسوس کرتا ہے۔ مگر یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ بنو امیہ کی دشمنی تو بڑھتی چلی گئی، ان کی حکومت جبر، ظلم اور سینکڑوں صحابہ کے قتل سے بھری پڑی ہے، سوائے عمر بن عبدالعزیز۔ دیکھیے یہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا کنٹروورشل ایک ٹاپک ہے، اس کو آپ کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کا تعلق نظام سے ہے۔ وہ جو بدر میں لڑائی ہوئی تھی، وہ دو نظاموں کے درمیان لڑائی تھی۔ ایک نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ایک کفار مکہ کا تھا۔ جو نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لانا چاہتے تھے وہ ان کو قابل قبول نہیں تھا، تو وہ جو بدر کے مخالفین ہیں وہ کافر مردود، جو احد کے اندر کفار تھے کافر مردود، ادھر نظام ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خندق۔ لیکن وہی نظام، وہی خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق نے چلائی، ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق نے، عمر فاروق کے بعد عثمان غنی نے، اس کے بعد حضرت علی نے۔ یہ وہی نظام چل رہا ہے، اس کو توڑنے کے لیے سرکشی اور بغاوت کی گئی۔ تو یہاں پر ان کو جو مخالفین ہیں، ادھر کفار مردود لانتی، یہاں پر جو اس نظام کو توڑنے کے لیے آئے اس کو رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر میں تاریخ پر غور کروں تو مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے اور کوئی مظلوم نظر نہیں آتا۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، کوشش کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اسلام ایک دین کا نام ہے اور اسلام ایک مذہب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی میں نے آج کے دن تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا، دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ دین کہتے کسے ہیں؟ دین اصل میں وہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے مختلف ادوار میں مختلف علاقوں پر قائم کیا، جس کی انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور آخری رسول کی اور مدینہ میں ایک مکمل اسلامی نظام یعنی دین کو قائم کر کے دکھایا۔ پھر آپ کے ساتھیوں نے اس دین یعنی نظام کو پوری دنیا پر نافذ کرنے کا بیڑا اٹھا، کیونکہ 7ویں آسمان سے لے کے آخری آسمان تک جو نورانی مخلوق کا جہاں ہے، وہ وہاں ان تمام آسمانوں پر اللہ کا دین نافذ ہے، اللہ کا نظام نافذ ہے۔ بس ایک یہ زمین ہے جس پر یہ ذمہ داری اللہ نے ایک انسان کو دی ہے کہ تم نے یہاں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا کہ یہاں پر خلافت قائم کرنی ہے، اور یہ ذمہ داری تمام انبیاء نے بخوبی نبھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی نے بڑی احسن طریقے سے نبھائی، اسلام کو بطور نظام لوگوں پر نافذ کر کے دکھایا۔ لیکن پھر حضرت معاویہ نے آ کر اس نظام کو توڑ کے رکھ دیا اور خلافت ختم کر کے بادشاہت قائم کر دی۔ یہ تو سارے مانتے ہیں،
خلیفہ برحق حضرت علی کے بعد حضرت معاویہ کو کوئی خلیفہ نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں کہ خلافت ختم ہو گئی، بادشاہت شروع ہوگی۔ کیا مطلب؟ جو اللہ کا نظام، خلافت کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا نظام امپلیمنٹ کرتا ہے۔ بادشاہ کون ہوتا ہے؟ اپنا، میں جو مرضی کروں، ظلم کی دنیا۔ وہ شورائی نظام، وہ خلافت جو اسلامی طریقے سے خلیفہ بنا ہے، وہ ختم، موروثیت شروع ہو جاتی۔ بہرحال، اور وہ جو نقصان ہوا، وہ جو خلافت ختم کی، جو بڑی محنتوں کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ خلفائے راشدین نے، وہ نقصان آج تک نہیں پورا ہو سکا، دوبارہ آج تک نہیں خلافت قائم ہو سکی۔ آج کے دور کی مثال لیجئے کہ 57 ممالک ہیں پوری دنیا مسلمانوں کے جو اسلامی ملک کہلاتے ہیں، مگر کسی ایک ملک میں بھی نظام نہیں ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، روزے ہو رہے ہیں، نظام نہیں ہے، خلافت نہیں ہے۔ یہ نقصان ہوا، یعنی اسلامی نظام کہیں بھی نہیں ہے، بادشاہت ہے، ڈیموکریسی ہے، کہیں پہ انگریز کا قانون ہے، کہیں پہ کچھ۔ سمجھیے ذرا بات کو، یہ جو امام مہدی آئیں گے قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ امام مہدی آئیں گے، کیا وہ صرف بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے آئیں گے، فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے آئیں گے، یا 58واں ملک بنانے کے لیے آئیں گے؟ نہیں، بلکہ وہ خلافت قائم کرنے کے لیے آئیں گے۔ وہ خلافت، وہ سلسلہ جو حضرت علی کی خلافت کے خاتمے پر ٹوٹا تھا، اسے وہ دوبارہ جوڑنے کے لیے آئیں گے اور پوری دنیا پہ اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے۔ یہ ایک فلسفی کو ذرا سمجھیے، اور یہ بات شخصیات کی نہیں ہے، ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ حضرت معاویہ، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ حضرت علی علی ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، کاتب وہی ہیں۔ شخصیات کی بات نہیں کر رہا میں، نظام کی بات کر رہا ہوں۔ یہ دو نظاموں کی بات ہے جو حضرت معاویہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جانے انجانے میں اصل میں وہ اس کی بادشاہت یا ان کے نظام کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ جبکہ میرے آقا اور آپ سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بات قیامت تک کے لیے جتنے بھی ایشوز تھے سب کھول کے سورج کی طرح روشن کر دیے ہیں۔ لیکن اب کوئی آنکھیں بند کر لے تو اس سے حقیقت تو نہیں بدل سکتی۔ میں آپ کو ایک حدیث، بخاری شریف کی حدیث ہے، ذرا اس سے سمجھیے، سب کچھ آیا ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، حق ثابت ہو کے ہی رہتا ہے۔ جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ تو ظاہر ہو، لیکن سمجھیں۔ بخاری کی حدیث ہے 2812 28-12، ابن عباس نے اور ان کے بیٹے اپنے بیٹے علی بن عبداللہ سے فرمایا تم دونوں ابو سعید خدری کی خدمت میں جاؤ اور ان سے احادیث نبوی سنو۔ چنانچہ ہم حاضر ہوئے، اس وقت ابو سعید اپنے رضائی بھائی کے ساتھ، دودھ پیتے بھائی کے ساتھ، یعنی انہوں نے والدہ اور رضاعت کے ذریعے باغ میں تھے اور باغ کو پانی دے رہے تھے۔ جب آپ نے ہمیں دیکھا تو ہمارے پاس تشریف لائے اور چادر اوڑھ کر گوٹ مار کر، یعنی بکل ماری، اور بیٹھ گئے، اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ ہم مسجد نبوی کی اینٹیں ایک ایک کر کے ڈھو رہے تھے، لیکن عمار بن یاسر دو دو اینٹیں لا رہے تھے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، ان کے سر سے غبار کو صاف کیا، پھر فرمایا افسوس، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ یہاں تک بھی بات چلو سمجھ آتی ہے کہ ہو جاتی ہے بغاوت، انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے اور بعض کا غلط ڈیسیژنز لے لیتا ہے انسان، سمجھ آتی ہے بات کی، کہ یہاں تک بھی بات ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں امام الانبیاء، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دے رہا ہوگا۔ سسٹم یہ ہے، دین یہ ہے، نظام۔ عمار کدھر دعوت دے رہا ہے؟ وہ علی کی طرف ہے نا، تو علی کس پہ کھڑے ہیں؟ حق پہ کھڑے ہیں۔ نظام جو ان کا وہی نظام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو عمار انہیں حق کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اور جو دوسرا گروہ ہے جس کو باغی گروہ کہا گیا ہے، جس کی لیڈ حضرت معاویہ کر رہے ہیں، وہ کون سا سسٹم لے کے آ رہے ہیں، وہ کدھر بلا رہے ہیں؟ سنیے ذرا، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ تو انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوگا، لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ مطلب اس سے اور کیا میں کیا سمجھاؤں گا آپ کو؟ یہ آپ کو صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، حوالے کے ساتھ بیان کروں، یعنی جو نظام اللہ کے رسول نے قائم کیا تھا، علی اسی نظام پر تھے، اسی لیے وہ اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ مگر معاویہ جو نظام لائے وہ کدھر لے کے جا رہا ہے؟ جہنم کی طرف جانے والا نظام ہے۔ اب ظاہراً تو یہ لگتا ہے نماز روزہ تو وہ لے کے چل رہے ہیں، نماز روزہ امپلیمنٹ کروایا انہوں نے، تبدیلی تو کوئی نہیں تھی۔ تبدیلی یہ تھی کہ وہ جو نظام جس کے تحت اللہ کا نمائندہ چن کے آنا تھا، وہ سسٹم کو لیپس کر کے اب وہ جو چاہے کرے، اب وہ مطلب کلان ہے، اور وہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے، خلافت ختم کر دی تو جہنم کی طرف۔ یہ بات واضح، تو اسلام کا سب سے بڑا نقصان اس وقت ہوا جب یہ نظام ٹوٹا اور خلافت ختم ہوئی۔ یہ ہے اصل میں مسئلہ۔ تو خلافت ختم، بادشاہت یا ملوکیت شروع ہو۔ اللہ کا نظام کیسے؟ اب اس کو ذرا سمجھیے۔ المستدرک امام حاکم حدیث نمبر 4628، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ رہے گا، اور یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، کبھی بھی کسی بھی وقت، یعنی جو قرآن پہ ہے وہ بھی حق پہ ہے
اور جو قرآن پہ ہوگا وہ علی کے ساتھ ہی ہوگا، جو علی کے مخالف ہے وہ قرآن کے مخالف ہے۔ قرآن اور علی اکٹھے ہوں گے، اچھا کہاں پر؟ اور یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، حتیٰ کہ یہ دونوں اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ قرآن ایک سسٹم ہے، قرآن ایک نظام ہے۔ یہاں ان سے جہاد کرتے رہے علی کے مخالفین، علی جن سے جہاد کرتے رہے، تو قیامت کے دن جب وہ حوض کوثر پر ہوں گے تو وہاں پر کیا کریں گے اس کو ذرا سنیے۔ المستدرک امام حاکم حدیث نمبر 4669، یہ حدیث صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو امام حاکم نے حدیثیں اکٹھی کی ہیں ان کا معیار بخاری اور مسلم ہے۔ جو حدیث کا علم جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ اس معیار پر حدیثیں امام حاکم نے اکٹھی کی ہیں، ان کا معیار وہی ہے جو بخاری میں اور مسلم میں۔ 4669 حضرت علی بن ابی طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے حج کیا، اس موقع پہ حضرت حسن کی زیارت کے لیے مدینہ شریف بھی گئے۔ معاویہ بن حدیج ایک شخص تھا، ہمارے ہمراہ تھے، حضرت حسن کو بتایا تو یہ حضرت علی پر تبرہ معاذ اللہ سب و شتم کرنے والوں میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس پیش کرو۔ جب اس کو پیش کیا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم حضرت علی پر تبرہ کرتے ہو؟ وہ مکر گیا، وہ جواب دے گیا، اس نے کہا نہیں، انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر تیری ان سے ملاقات ہوئی قیامت کے دن، وہ کہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن تیری ملاقات ہی نہیں ہونی علی سے، لیکن اگر ہوئی تو رسول کے حوض پر ان کو کھڑا پائے گا، ان کے ہاتھ میں ایک کانٹے دار چھڑی ہوگی جس کے ساتھ وہ منافقین کو حوض کوثر سے پیچھے ہٹا رہے ہیں۔ صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ بات مجھے صادق اور مصدوق نے بتائی ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں بے شک نامراد رہا جس نے جھوٹ بولا۔ حدیث نمبر کون سی ہے؟ 4669 المستدرک امام حق۔ اور منافق کون ہوتا ہے ابھی بتاتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 240 حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ جو محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا، اور جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ اور بغض کون رکھتا ہے؟ بغض کون رکھتا ہے یہ سنیے، صحیح حدیث سنن نسائی حدیث نمبر 3009۔ بغض کی انتہا بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ علی کے بغض میں اتنا آگے گزر گئے تھے کہ سنت رسول کو بھی چھوڑ دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3009 حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ عرفات میں تھا، وہ فرمانے لگے کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو لبیک پکارتے ہوئے نہیں سنتا؟ یہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک۔ میں نے کہا وہ حضرت معاویہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ لبیک اللہم لبیک نبی کی سنت، اور حضرت علی جب طواف کیا کرتے بڑی اونچی آواز میں کہتے، ان کو بغض کہ علی کہتے ہیں اس لیے تم نے اس کو آرام سے کہنا، یہ حکم تھا معاویہ کا، لوگ ڈرتے تھے معاویہ سے، وہ پکارنے کیوں نہیں پکارتے؟ جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ یہ کیوں نہیں اونچا اونچا پڑھ رہے، تو میں نے کہا وہ حضرت معاویہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عباس اپنے خیمے سے نکلے اور بلند آواز سے پکارا لبیک اللہم لبیک لبیک۔ تعجب ہے کہ انہوں نے حضرت علی سے بغض رکھنے کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت چھوڑ دی۔ یہ صحیح حدیث بیان کرو، میں نہیں کہہ رہا، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ آخر میں حضرت معاویہ کو ڈیفینڈ کرنے کی ایک بڑی وجہ اور عام کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ عام طور پہ یہی کہا، اس لیے ان کو برا نہ کہو۔ میں نے تو ایک بات بھی نہیں کی، میں نے آپ کو سارے حوالے دیے ہیں اس بات کے جواب میں، اور وہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 کا حوالہ دیتے ہیں جس کا ترجمہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے بھلائی کے ساتھ، جو پہلے ایمان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور وہ فوراً ایمان لے آئے، اور پھر جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی، صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی جو پہلے لے، ان کے بعد جو انہوں نے ان کی پیروی کی، اللہ نے ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گیا۔ اللہ ان سے راضی، وہ ان سے راضی، تو تمام صحابہ جو ہیں جنتی۔ اب اگر اس آیت پر غور کیا جائے اور یہیں اس کا جواب مل جاتا ہے کہ اولین میں سے تو وہ ہے نہیں۔ امیر معاویہ جب مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد 21 سال ہو گئے تھے، 20-21 سال، جب پورے عرب میں اسلام پھیل گیا، مکہ فتح ہو گیا، دسترس قائم کتاب ہوئے، تو اولین اور سابقون میں سے تو وہ ہے نہیں۔ سابقون میں سے تو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی اور ابو بکر، بچوں میں علی، بڑوں میں ابو بکر صدیق، عمار بن یاسر، ٹاپ کے پہلے 5-7 اگر صحابیوں میں سے دیکھا جائے جنہوں نے اسلام کو، عمار بن یاسر۔ اچھا پھر جو دوسرا کیا تھا، اولین میں سے تو ہے نہیں، تو ان کی دوسرا ہے جی وہ جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ اب جو بڑے جو تھے انہوں نے بھلائی کے ساتھ وہ پیچھے لگے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے لیکن پھر وہ بھلائی کے ساتھ خلوص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے لگے۔ دیکھو پھر کیسی بھلائی کی، سابقون اولین میں عمار ہے، ان کو شہید کر دیا، علی کو سب و شتم شروع کر دیا، ابو بکر کے بیٹے کو شہید کر کے اس کو مردہ گدھے کی کھال میں جلا دیا گیا۔ یہ سارے واقعات میں نے آپ کو بتائے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی، اللہ کرے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، لیکن اللہ کا قانون تو یہ نہیں ہے۔ اگر ہر صحابی جنتی ہے تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کو بھی سزا، اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے؟
فاطمہ سے بڑھ کے تو محترم کریم، کیونکہ صحابی کی عزت اس لیے ہم کرتے ہیں کہ وہ نبی پاک کے ساتھی ہیں، تو جو نبی کی ذات کا حصہ ہے، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف فاطمہ اس نے مجھے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے چوری کی تو اس کے ہاتھ کا، تو ہر صحابی جنتی ہے۔ اچھا ایک اور میں آپ کو مسلم شریف کی دوسری بڑی کتاب حدیث کی 310 انٹرنیشنل نمبر اس کا 115 ہے، ویسے حدیث نمبر ہے 310۔ ایک صحابی کو تیر لگا اور اسی سے اس کی موت واقع ہوگی۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول اسے شہادت مبارک ہو، آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اوڑھنے کی وہ چادر اس پر آگ کے شعلے برسا رہی ہے جو اس نے خیبر کے دن اس کے تقسیم ہونے سے پہلے اٹھا لی تھی۔ یہ سن کر لوگ یعنی صحابہ خوف زدہ ہو گئے۔ ایک آدمی ایک یا دو تسمے لایا اور کہنے لگا اللہ کے رسول خیبر کے دن میں نے یہ لے لیے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آگ کا ایک تسمہ یا آگ کے یہ 2 تسمے۔ تو صحابہ تو سارے جانتی ہیں، پھر یہ عذاب کیوں؟ آج کے جو ایک کانسیپٹ ہے، آج کا شخص خدا نہ معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ تسمے پر ان کو عذاب ہے، تو صحابی ہیں، سارے جانتی ہیں۔ نہیں، سورۃ الزلزال میں آیت نمبر 7 میں اللہ فرما رہا ہے، قرآن کی میں حوالہ دے رہا ہوں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے، وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ اگر ایک صحابی کو تسمہ یا چادر چوری کرنے پر عذاب ہو سکتا ہے، تو جنہوں نے قتل کی اور قتل بھی جیے صحابہ کو کی، جنہوں نے گالیاں دی، جنہوں نے برا بلا کہا، جنہوں نے لوگوں کی زمینوں کو، اللہ کرے کہ یہ ساری باتیں جھوٹی ہوں، جو میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ہو ہی نہ، لیکن جو ہمارا تو ایمان ہے، یہ کتابیں اگر ان کتابوں کو جھٹلائے تو اسلام تو کولیپس کر جائے گا۔ قرآن کے بعد حدیث پر یقین رکھنا، حدیث کو تو نیگلیکٹ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو اجماع ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام بات سمجھیے، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی اور رفقا میں سے تھے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی بے مثال قربانیاں ہیں، دین کو آج یہاں تک پہنچانے میں صحابہ کا بڑا کردار ہے، مگر نجات کا دار و مدار ایمان اور اعمال پر ہے۔ جو صحابہ نیک تھے وہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اور جو کسی وجہ سے گناہ میں پڑ گئے، غلطیاں ہوگی، جیسا کہ ابھی میں نے مثالیں دی ہیں، تو ان کے لیے اللہ کے عدل اور رحمت کا معاملہ ہوگا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر صحابی جنتی ہے بغیر کسی استثناء کے بعض قرآنی اور حدیثی نصوص کے خلاف جا سکتا ہے، لہذا ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ امت میں صحابہ کے درجات بلند ہیں، سب سے بلند ہیں، مگر حساب و کتاب کا قانون سب پر یکساں ہوگا۔ اور آخر میں سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 3643، صحیح حدیث 3643 فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔